آدمی اگر اس طرح ڈرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، کبھی اختلاف ہو بھی جائے آپس میں تو چھوٹا بن جائے گا وہ، بھائی تیری ہی بات بڑی، چلو تیری ہی بات مان لیتے ہیں۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جب ہر آدمی اپنی بات منوانے پہ لگ جاتا ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے جو تو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے نا؟ اب ایک کہہ رہا ہے جو تو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور دونوں اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مسئلہ کیسے حل ہو؟ اس میں ایک چھوٹا بن جائے نا، اور یہی نقطہ خانے کی زندگی میں لے جاؤ۔ بیوی کہہ رہی ہے میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، شوہر کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اب دونوں اگر بڑے بنیں گے تب تو پھر وہی ہاتھا پائی کی نوبت آئے گی۔ ان میں سے ایک چھوٹا بن جائے، جھگڑا فوراً ختم ہو جائے۔ اور چھوٹا کب بنے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرے گا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر! ایسا اصول ہے کہ کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے، کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے۔ اتحاد کی 3 بنیادیں: اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، عدم تفرق، فرقہ بندی سے پرہیز کر۔ 3 سے اچھا یہ باقی کب رہیں گے؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھاتا ہوں۔ پیڑ آپ نے لگا دیا، پودے لگا دیے، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ زمین جوت کر کے خسو خاشاک سے اس کو پاک کر کے آپ نے پودا لگا دیا، بس کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اب برابر پانی ڈالتے رہو، برابر اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہو، دیکھ بھال کرتے رہو۔ ایسے ہی آپ اتقوا اللہ حق تقاتہ والے ہو گئے۔ اعتصام بحبل اللہ، دوسری بنیاد بھی آپ کے پاس آ گئی، عدم تفرق بھی آپ کے اندر آ گیا۔ لیکن وَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امتن، تم میں سے ایک امت ایسی ہو، ایک گروہ ایسا ہو جو برابر بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ گویا کہ وہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برابر یہ کام کرتی رہے، وہ پانی کی حیثیت، ورنہ پودا سوکھ جائے گا۔ اسی وجہ سے مان بات وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والی آیت لائی گئی ہے کہ اس اتحاد کے پودے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دعوت اللہ کے لیے ایک پوری ٹیم ہو جو پانی دیتی رہے تاکہ اتحاد برقرار رہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ سفید کا لفظ استعمال کیا گیا، یوم تبیض، ابیض مانے سفید ہونا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے کالے ہوں گے، بعض چہرے سفید ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ برے اعمال کالے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا خراب کام کو، کائے کو یہ کالے کرتوت کر رہا ہے، کرتوت مانے کام، اس کے ساتھ ہم کالا لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ برے کام جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں، برے کاموں کو کالی راتوں سے، اندھیروں سے بڑی نسبت ہوتی ہے۔ جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں ان سب کا تعلق رات سے ہوتا ہے۔ شریر جنات رات میں نکلتے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا کہ جیسے ہی شام ڈھل جائے سرے شام ہی بچوں کو گھروں میں رکھو، باہر مت نکالو۔ جی رات ہوتے ہی اپنے پانی کے برتنوں کو باندھ دو کہ کیڑے اس کے اندر نہ گھس جائیں، اس لیے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تیسے ہی گناہوں کے نقیب نکل پڑتے ہیں۔ بیر بار رات میں آباد ہوتے ہیں کہ دن میں؟ تو گناہوں کے کام کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں۔ تو تاریکی کو گناہ سے بڑی نسبت ہے، تو بد عملی یہ کالی ہوتی ہے اور ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ جب کالا کام کرو گے تو چہرہ کالا ہو جائے گا۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے
اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. جب تم نے کالے کرتوت کیے تو چہرہ کالا ہوگا نا. اب تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اچھے کاموں کو روشن کام کہا جاتا ہے. اس کا اثر چہرے کے اوپر ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. اچھا دنیا ہی میں چہرے کالے ہو جاتے, گورا آدمی رہتا بھی کالا ہی رہتا ہے وہ. یہ اور بات ہے کہ وہ نظر ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے. خدا کی قسم اگر اللہ وہ نظر دے دے تو بد عمل چاہے کتنا ہی گورا ہو بالکل کالا کلوٹا نظر آئے گا. اور کالا آدمی اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے, خدا اگر وہ نظر دے دے انسان کو دیکھنے کی تو در حقیقت وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے گا. کالا پن ایک طرف ہو جائے گا. ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ, اہل سنت اور جماعت کے چہرے سفید ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدع, اور اہل بدعت کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سنت روشن چیز ہے, بدعت کالی چیز ہے. سنت اور بدعت کا تقابل کیجئے تو سنت روشن اور بدعت کالی. اس کے بعد یہودیوں میں اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ نقل کیا گیا ہے. کہا گیا کہ یہ یہودی, یہ بنی اسرائیل, ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے. یہ کبھی عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. کسی سپر پاور کا طفیلی بن کر کے یہ دنیا میں کچھ دن باقی رہ سکتے ہیں, لیکن پھل پھول نہیں سکتے. کیوں؟ وجہ بتائی گئی. اس لیے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں. یقتلون الانبیاء, ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کو یہ قتل کرتے آئے ہیں. یہاں تک کہ اس قوم کا حال یہ ہے, یہ فیصلہ ایسے نہیں سنایا گیا ہے, انبیاء کے قتل کی وجہ سے اور اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے, اور کون سا پاپ ہے جو یہ نہ کرتے ہوں, ان وجوہات کی بنا پر, اور خاص طور سے انبیاء کی بددعا ہے اس قوم کے اوپر. بددعا ہی نہیں بلکہ انبیاء کی بددعا ان کی جینز میں داخل ہو گئی ہے. کس میں؟ جینز میں داخل ہو گئی ہے. لہذا یہ ہمیشہ ایسے ذلیل و خوار رہیں گے, اس دنیا میں پنپ نہیں سکتے. ذلت و مسکنت ان کا مقدر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا تم حق پر ہونا, تو حق کے مخالفین تو دنیا میں ہوتے رہے ہیں, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے ٹائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو قاعدہ ہے دنیا کا, یہ اصول ہے کہ اچھے آدمی کے مخالفین رہا کرتے ہیں, اچھی بات کی مخالفت کرنے والے لوگ رہتے ہی ہیں. حق کے مقابلے میں باطل رہا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. تو تم حق کے اوپر ہونا, تمہارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی, تمہاری لیے مخالفتوں کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے رہیں گے, تمہارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے, تمہیں صفحہ ہستی سے نیست نابود کرنے کے پلانز بنتے رہیں گے. آؤ میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں, وہ نسخہ اگر استعمال کر لو تو دنیا کی کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ نسخہ استعمال کرو, مخالفتوں کو بھول جاؤ, سازشیں کیا ہو رہی ہیں ان کی طرف نگاہ مت رکھو, تم صرف ایک کام کرو, ایک نسخہ استعمال کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تمہارے اندر صبر آ جائے جو تمام نیکیوں کی ماں ہے. صبر کیا ہے؟ تمام نیکیوں کی ماں بولتا ہوں اس کو. صبر تمام نیکیوں کی ماں, اور دوسرے تقوی. اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے, یہ دو چیزیں ہیں جن کا مرکب ایک معجون بنتا ہے. یہ معجون استعمال کرو روز. کون سا معجون؟ صبر اور تقوی کا مرکب. یہ معجون استعمال کرتے رہو, صبر اور تقوی کا معجون. فائدہ لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیا نسخہ بھی بتا دیا گیا, نسخہ استعمال تو کرو. پریشان کب ہوگے؟ جب یہ نسخہ استعمال کرنا چھوڑ دو گے. ارے بھائی بیماری ہے تمہارے اندر, دوا نہیں استعمال کرو گے تو
بیماری تو پورے بدن کے اندر پھیلی جائے گی. ایک نسخہ بتا دیا گیا. سازشوں سے بچنا ہے, اعدائے اسلام کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے صبر اور تقوی. لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی سازشیں, ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے بعد جنگ بدر کا بیان ہے کہ تم تو 309 تھے, 313 تھے, قلیل تعداد میں تھے, ہم نے تمہاری مدد کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم تو بڑے کمزور تھے, اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی. پہلے 1000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا سورہ انفال میں, اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اس کے بعد ایک شرط کے ساتھ 5000 فرشتے بھیجے جانے کا وعدہ ہوا. سوال یہ ایک مرتبہ 1000 فرشتے, دوسری بار 3000 فرشتے, تیسری بار 5000 فرشتے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مسلمان جب 309 یا 313 نکلے تو اس وقت مشرکین کے مخالفین کی تعداد 1000 تھی, 1000 تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا مخالفین کی تعداد 1000 ہے نا, مشرکین کی تعداد 1000, تو 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. درمیان میں معلوم ہوا کرز ابن جابر فہری, فہر قبیلے کا ایک شخص کرز ابن جابر, وہ 3000 آدمی لے کر کے آ رہا ہے, 3000 یا کچھ آدمی لے کر کے آ رہا ہے, جس سے کل ملا کر کے مشرکین کی تعداد 3000 ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی گھبراہٹ دیکھی کہ ہم لوگ تو 309 ہے, 313 ہیں, مخالفین 1000 تھے, اب دیکھو اور آ رہے ہو, تقریباً 3000 ہو جاتے, تو مسلمانوں کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دوسرا وعدہ کیا گیا. وہ 3000 ہے نا, 3000 فرشتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر یک بارگی حملہ کریں گے, وہ اگر یہ شرط پائی گئی تو پھر 5000 فرشتے آئیں گے. لیکن آخر میں یک بارگی حملہ نہیں ہوا, لہذا فرشتے 3000 آئے, اس لیے کہ ایک بارگی حملہ نہیں ہوا. تو یہ جو 3 وعدے کیے گئے ان کا رمز یہ ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. کہا گیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. بڑی پیاری بات ہے, یہ لے کر کے جاؤ. کہتے ہیں آدمی گناہ صغیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے. گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہ کو. اس کی تفصیل 5ویں پارے میں کل انشاءاللہ کروں گا. چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے, ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کل بتاؤں گا. آدمی چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے, کیوں کرتا ہے آدمی گناہ؟ وجہ بتائی گی. ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرے. اس کا مطلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, تبھی آدمی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے. لہذا اگر گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہو. یا اب گناہ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ پھر ذکر اللہ, اس لیے کہ غفلت سے وہ گناہ ہوا ہے نا, تو اب اللہ کو یاد کرو. اب گناہ ہو گیا تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اور اللہ گناہ بخشتا ہے 2 شرط کے ساتھ, 2 شرطیں ہونا. پہلی شرط کیا ہے؟ اب نے جو گناہ ہوئے ہیں, آپ نے جو گناہ کیا ہے اس پر آپ ندامت کا اظہار کیجئے, ارے اتنا برا ہو گیا, اور آگے آپ یہ عزم کریں کہ وہ گناہ ریپیٹ نہیں ہوگا. عارف رومی نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا نسوح نام کا, عورت جیسی شکل تھی اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا. تو بادشاہ لوگ بیگمات کی خدمت کے لیے جو خادمائیں رکھتے تھے, یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا, عیاش طبیعت کا تھا. اب وہ بادشاہ کی بیگمات کے بدن کی مالش, ان کو نہلانا, یہ سب کام جو خادمائیں کرتی تھی, یہ بھی جو عورت کی شکل کا تھا اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا, عورت بن کے ان کے درمیان کام کرنے لگا. اور اس کو اس کام سے بڑا مزہ آتا تھا, نفس کو تلذذ اور حظوظ نفس اس کو ملتا تھا. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا, بڑا نیک آدمی تھا,